انسان محنت کرتا ہے اور وظیفے کرتا ہے، لیکن اس کے نتائج تو سامنے نہیں آتے، تو کیا وہ ضائع نہیں ہو جاتے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ سبزیاں جلدی اگتی ہیں، یعنی بیج بویا اور سبزی اگ گئی، اور ہیرے جواہرات جو ہیں یہ بہت دیر سے بنتے ہیں، ان کو کئی سال لگ جاتے ہیں۔ اگر نتیجہ فوری ظاہر نہ ہو تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا۔ ظاہر ہونے والے نتیجے کمزور چیزوں کے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی نگاہ محدود ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ درخت کے پتے جو ہیں وہ نتیجہ ہیں، مگر جو اس درخت کی جڑیں ہیں اس کو وہ بھول جاتا ہے۔ تو نتیجہ جڑیں بھی تو ہیں، اور وہ اس درخت کو زمین کے اندر مزید گہرا کر رہی ہیں، مگر جڑیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ پھول کیوں نہیں کھلے، کہیں میری محنت ضائع تو نہیں ہو گئی، مگر آپ کی محنت ضائع نہیں ہو رہی، بلکہ جڑیں پکی ہوتی جا رہی ہیں۔ لہٰذا اگر نتیجہ نظر نہ آئے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں۔ تو جو آپ عمل کر رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں، تو یہ جو نیکی کا عمل ہو رہا ہے اس کا نتیجہ ضائع نہیں ہو سکتا، اور یہ آپ کی نسل در نسل کام آئے گا۔ آپ خود اپنے بزرگوں کی دعا کے سہارے قائم ہیں۔ بعض اوقات آج کا وظیفہ آپ کی اپنی قبر کے اندر چراغ بن جائے گا، لیکن یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ اس وقت یاد آئے گا کہ یہ روشنی کہاں سے آئی ہے، اور وہ کہیں گے کہ وہ جو درود شریف آپ پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بے اثر ہے، اب یہ اس درود شریف کی تاثیر ہے۔ اس لیے نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک رائی کے دانے کے برابر تمہاری نیکی ضائع نہیں کرتا۔ نہ ہم بدی ضائع کرتے ہیں اور نہ ہم نیکی ضائع کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنی بدی کو استغفار پڑھ کر ضائع کر دیں اور نیکی کو نتیجے سے آزاد کر دیں۔ نتیجہ وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو نیکی کی توفیق دی ہے تو آپ کو اور نتیجہ کیا چاہیے؟ بس یہی بڑا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے کی جو توفیق دی ہے اور اجازت دی ہے، تو یہی نتیجہ بڑا ہے۔ اس لیے آپ وظیفوں کے اندر جلدی نہ کیا کرو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ بڑے غور والی بات ہے، یہ بڑی ضروری اور یاد رکھنے والی بات ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا نتیجہ جلدی نکل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کہیں کہ اگر نتیجہ جلدی نکلنے کا فارمولہ آ گیا تو اگر نیکی کا نتیجہ فوری نکل گیا تو بدی کا نتیجہ بھی فوری مل جائے گا، یعنی فوری سزا میں بدی کا بدلہ ملے گا۔ اس لیے آپ برقرار نہیں رہ سکیں گے۔ تو اگر آپ نیکی کا نتیجہ فوراً چاہتے ہو تو پھر آپ کی بدی کی بھی فوراً سزا ملے گی۔ اس کام کے لیے اللہ نے ایک الگ دن رکھ دیا ہے کہ اس دن آپ نیکی کا نتیجہ دیکھ لیں گے اور بدی کا نتیجہ بھی دیکھ لیں گے۔ تو وہ حق کا دن ہے جب سب اپنے رب کی پناہ چاہیں گے، یعنی وہ دن ایک اور ہے اور حق ہے۔ وہ دن آئے گا تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اس لیے نیکی کا نتیجہ فوراً نہ مانگا کرو، تاکہ کہیں بدی کی فوراً سزا نہ ہو جائے۔ لہٰذا آپ بدی کے لیے استغفار کریں، نیکی کے بارے میں جان لیں کہ کبھی ضائع نہیں ہوتی اور قائم رہتی ہے۔ اگر آپ مردہ امانتاً دفن کریں تو وہ بھی قائم رہتا ہے۔ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوتی، حتیٰ کہ کوئی راز، جیسے آپ مشاہدہ کہتے ہیں، کوئی راز ایسا نہیں ہے جو بیان نہ ہوا ہو، اور کوئی باطن ایسا نہیں جو بیان نہ ہوا ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ بھی بیان ہو گئی، جو بات فرشتوں کے درمیان ہوئی وہ بھی بیان ہو گئی، جو کچھ شیطان نے کہا وہ بیان ہو گیا، جو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا وہ بھی بیان ہو گیا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کائنات میں ضائع ہوئی ہو۔ کس نے کس سے کیا کہا وہ سب ظاہر ہو گیا۔ تو سارا ماضی ظاہر ہے، سب بیانات ظاہر ہیں، سب واقعات آپ تک آ رہے ہیں، اور کیا چیز کہاں کب کیسے ہوئی وہ سب آپ تک آ رہی ہے۔ تو آپ کی نیکی کیسے ضائع ہوگی؟
بعض اوقات نیکی بڑی چالاک ہوتی ہے اور وہ چھوٹی سی نیکی جا کر بڑے اخبار میں چھپ جاتی ہے۔ اگر نیکی کا قطرہ سمندر میں جا کر گم ہو جائے تو وہ تو سمندر ہی بن گیا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ گم ہو گیا، حالانکہ وہ تو سمندر ہی بن گیا ہے اور وہ محفوظ ہو گیا ہے۔ تو نیکی گروہ میں شامل ہو کر محفوظ ہو جاتی ہے، جس طرح پانی کا ایک قطرہ جو ہے وہ سمندر میں مل کر سمندر بن جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ گھبرایا نہ کریں، آپ کی نیکی محفوظ رہے گی۔ یہ یقین میں تذبذب کیا چیز ہے؟ یقین جب تک فقر میں داخل نہ ہو تو تذبذب رہے گا۔ فقر کی دولت جب ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں۔ یقین کو محفوظ کرنے کے لیے شب بیداری چاہیے۔ یقین کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا مشاہدہ وسیع ہونا چاہیے۔ آپ کبھی دو قسم کی تعلیم حاصل نہ کیا کریں، بلکہ ایک تعلیم حاصل کریں، باقی کتابیں پڑھنی بند کر دیں، یعنی مذہب کی کتابیں پڑھنی بند کر دیں، یعنی مذہبی اور اسلامی کتابیں پڑھنی بند کر دیں۔ آپ ایسی کتاب مت پڑھیں۔ آپ ایسی کتابوں کو جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا ہی آپ الجھ جائیں گے، کیونکہ اس علم کا کام ہے وسوسہ پیدا کرنا۔ کتابوں کے ذریعے آپ یقین کی بات نہیں کریں گے بلکہ علم کی بات کریں گے، اور بس آپ ایسے علم کو چھوڑیں، اس سے باز آ جائیں۔ فرمان ہے کہ العلم حجاب الاکبر، اور یہ علم بڑا حجاب ہے۔ میں آپ کو الف کی بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ بے اور جیم کی الجھن سے بچ جائیں۔ بس ایک اللہ کافی ہے، تو الجھن کس میں ہے؟ یقین میں نہیں ہے، بلکہ علم میں الجھن ہے۔ اس لیے علم سے آپ بچ جائیں، اللہ اللہ کرتے جائیں، اس کی تسبیح کریں اور ایک راستے پر چلیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہاتھ آ جائے وہ آپ پڑھ لیتے ہیں، اور یہی چیز الجھن کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ ہر آدمی جس کے پاس قلم آ جائے وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بات الجھ جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو پڑھنا ہی ہے تو آپ صرف قرآن مجید پڑھیں، اس کے معنی بھی نہ پڑھیں اور تفسیر بھی نہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو خود آگاہ کرے گا۔ آج کے بعد آپ کی میز پر کوئی کتاب نہ ہو، آپ اللہ اللہ کریں، آپ لوگ سب کے لیے دعا کریں، پھر بات آسان ہو جائے گی اور یقین میسر آ جائے گا، اور پھر یقین کی دولت مل جاتی ہے۔ یا رب العالمین سب پر رحم فرما۔ یا رب العالمین ہمارے وسوسوں کو نکال اور ہمیں یقین کی دولت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں ماضی کے اعمال کی عبرت سے بچا اور ہماری توبہ کو قبول فرما، اور ہمیں صحیح یقین دلانے والے اسلام میں داخل فرما، اپنی رحمت عام فرما۔ یا رب العالمین اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔